یہ ریفرینڈم ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف. اس حکومت کو پیغام دینا ہے عوام انہیں معاف نہیں کرے گی. جنوبی پنجاب میں بہت محرومیاں ہیں, کبھی اس کے حصے کا فنڈ نہیں ملا. ہم نے ادھر سیکریٹریٹ بھی بنائی, میرا حلقہ میرے بچے کی طرح. خان صاحب کی نظر میں بہترین کینڈیڈیٹ تھی اور ہوں جو اس نظریے کا دفاع کر سکتی ہے. 13 جماعتیں لٹیرے ہیں, وہ اس وقت صرف اپنی کھالیں بچانے آئے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان منیب خان. آج کی ہماری مہمان بہت ہی خاص ہے اور آج ہم اس وقت موجود ہیں NA 157 میں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مہر بانو قریشی کب سے سیاست میں دلچسپی رکھتی؟ جہاں تک میری سیاست میں دلچسپی کا سوال ہے تو دیکھیے, ایک ایکڈیمک انٹرسٹ مجھے بہت کم عمر سے تھا. میرے خیال میں 12 یا 13 سال کی تھی جب سے میں سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی میں نے. اور زیادہ تر تب تو دلچسپی انٹرنیشنل ریلیشنز میں, گلوبل پالیٹکس میں ہوتی تھی. کبھی بات بھی کیا کرتے تھے. وہیں سے میری دلچسپی ڈبیٹس کی طرف مجھے لے گئی. تو میں اپنے اسکول میں پہلے انڈر 16 ٹیم میں تھی, پارلیمنٹری ڈبیٹنگ کی. پھر انڈر 19 ٹیم میں بھی میں نے اپنے اسکول کو ریپرزینٹ کیا. ہم نے کافی ٹرافیز بھی جیتی. تو وہ کیونکہ سیاست میں دلچسپی تھی تو اس طرف میں گئی. اس کے بعد میں نے کہہ سکتے ہیں کہ انیٹ تھا, کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تھوڑا DNA میں بھی تھا. اس کے علاوہ سیاست میں ایکڈیمک دلچسپی کو میں آگے لے کے گئی. میں نے A لیولز میں گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس پڑھی, انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھی. اس کے بعد جب میں یونیورسٹی آف ساسیکس گئی تو وہاں پر بھی میرا ڈبل میجر تھا اور پالیٹکس اور سوسیولوجی میں نے کیا. پالیٹکس آپ نے پیدا ہونے کے بعد دیکھی, پھر بہت دلچسپی بھی آپ کی, کمپین بھی آپ کی بہت اچھی ہے. ہوپ فلی ریزلٹس پازیٹیو ہوں گے. مجھے یہ بتائیں, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, کیوریاسٹی ہے کہ مہر بانو آفٹر الیکشن ہمیں اویلیبل ہوگی. کیوں نہیں. میرے جو مد مقابل ہیں وہ بھی ملتان کے رہائش پذیر نہیں ہیں, وہ بھی یہیں سے تعلق رکھتے ہیں میری طرح. مگر آپ ان سے پوچھئے ان کے بچے ملتان میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا کسی اور شہر میں, ان کی اہلیہ کہاں پہ رہتی ہیں. وہ بھی اپنا اکثر وقت, ظاہر ہے اگر ان کے بیوی بچے ایک اور شہر میں رہتے ہیں وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہوں گے, تو وہ شہر بھی پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہے کہ جتنا کراچی ہے. تو جیسے وہ وقت نکالتے ہیں, آپ پرسکون رہیے, میں بھی اسی طرح وقت نکالوں گی اپنے حلقے کے لیے. میرا حلقہ میرے بچے کی طرح ہے اور میں ایک ماں ہوں. ماؤں کو بخوب آتا ہے بچوں کے بیچ میں رہنا, سنبھالنا, جی, اور برابر کا وقت دینا ہر بچے کو. تو آپ سمجھیے NA 157 میری چوتھی اولاد ہے. یہاں کے عوام چاہتے ہیں ہمیں الگ صوبہ ملے. ابھی ریسنٹلی نئے اضلاع کا بھی ہوا, PTI گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی, سرائیکستان صوبے کے حوالے سے؟ دیکھیے, جو صوبہ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ بننے جا رہا ہے اور بننا چاہیے. ساؤتھ پنجاب, جنوبی پنجاب میں بہت محرومیاں ہیں. اس کو کبھی اس کے حصے کا فنڈ نہیں ملا گیا, نہ ترقیاتی فنڈ ملا گیا, نہ وہ اٹینشن دی گئی کسی بھی حکومت سے. تو پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی جماعت ہے, منشور کے یہ ہر پارٹی ہر جماعت کے منشور کا حصہ ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی جماعت ہے جس نے یقینی طور پہ اس پر عمل کیا. ہم نے ادھر سیکریٹریٹ بھی بنائی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرے بھائی نے ہی وہ قرارداد پیش کی نیشنل اسمبلی میں اس کو صوبہ بنانے کے لیے. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی, ہم یہ نہیں کر سکے, مگر ہر جماعت کا منشور کا حصہ تھا یہ. اچھا تو یہی ہوتا کہ لوگ اس پہ سیاست نہ کھیلتے اور ساری جماعتیں مل کر اس کے اوپر متفقہ رائے دیتی اور جنوبی پنجاب کا صوبہ بناتی. لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ شاہ محمود قریشی, زین قریشی, شاہ محمود صاحب کے بعد پھر زین, پھر مہر بانو, گھر سے سیاست باہر نہیں جا رہی. کارکن پہ یقین نہیں ہے, یہ سوال اٹھایا ہے آپ کے جو اپوننٹ ہیں. جی, ان کے جماعت میں بھی ماشاءاللہ بہت پرانے, بہت تگڑے منجھے ہوئے کارکن ہیں. تو وہ شاید اگر موقع دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں.
ہم نے وہ کیا جو اس وقت ہماری جماعت کی ضرورت تھی. اس وقت ہم یہاں پر, جیسے خان صاحب بھی کہہ چکی ہیں, ہم ایک ضمنی انتخاب نہیں لڑ رہے, یہ ہم ایک جہاد لڑ رہے ہیں. یہ ایک ریفرینڈم ہے حکومت کے خلاف, اور ہم اس میں سب سے تگڑا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہتے تھے, کیونکہ ہم یہاں پہ سیٹوں کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں پہ ایک نظریے کا دفاع کرنے آئے ہیں. اور خان صاحب کی نظر میں میں بہترین کینڈیڈیٹ تھی اور ہوں جو اس نظریے کا دفاع کر سکتی ہے. نظریے کا آپ دفاع کریں گی. پولیٹیکلی اگر ہم پچھلے الیکشن کو دیکھیں, جی, پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے الگ ووٹ لیے, پی ایم ایل این نے الگ ووٹ لیے, اور اگر ان کے ووٹوں کے ہجوم کو جمع کیا جائے جی, تو وہ زین کے ووٹ سے کہیں زیادہ جاتے ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان میں دا فائٹ از خان ورسز آل, اور لوگ اس کو ہلکا لے رہے ہیں. میری نظر میں اٹس ناٹ خان ورسز آل, اٹس پاکستان عوام ورسز 13 پارٹیز, 13 جماعتیں جو کہ اس ملک کی نظروں میں لٹیرے ہیں, چور ہیں, ان کا کوئی متفق کا رائے نہیں, ان کا منشور ایک نہیں, ان کی آئیڈیالوجی, ان کا نظریہ ایک نہیں. وہ اس وقت صرف اپنی کھالیں بچانے آئے ہیں, اور یہ انہوں نے ثابت بھی کیا. عوام کو انہوں نے لارا دیا مہنگائی مکانے کا, مگر حکومت میں آتے ساتھ مہنگائی دگنی ہوئی, اور اگر کچھ مکا, کچھ ختم ہوا تو وہ ان کی کیسز ختم ہوئے. تو عوام اس بات سے بخوب واقف ہے اور وہ جان چکی ہے. آپ کیسز کے معاملے کو اور یہ جو نیشنل لیول پر چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ان کو آپ اپنی کمپین میں بھی ڈسکس کر رہی ہیں؟ دیکھیے میری کیمپین میں نے خصوصاً, کیونکہ مجھے یہ موقع ملا ایک خاتون ہونے کے ناطے سے اس وسیب کی خواتین کو آواز دینا, میں نے سوچا جب ہم اپنی کیمپین اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بہتر ہوگا کہ میں خواتین میں جاؤں, کیونکہ آج تک اس سے پہلے تو خواتین کو کسی نے یہ اہمیت ہی نہیں دی. ان سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں, کبھی ڈائریکٹلی ووٹ نہیں مانگا, کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کے کیا مطالبات ہیں, آپ باشعور ہیں, آپ پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہیں کہ جتنے مرد ہیں, تو آپ کے پاس کیوں نہیں کوئی آتا. تو کیونکہ میں خواتین میں کیمپین کر رہی تھی, میرا میسج آگاہی کا تھا. خواتین کو ان کے ووٹ کی طاقت سمجھانا, خواتین کو یہ پیغام دینا کہ وہ بھی اس ملک کا اتنا ہی حصے دار ہیں کہ جتنے مرد ہیں, اور انہیں اپنی آواز بلند کرنی ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے, اور اپنے ملک کے لیے. 48% اس ملک کی آبادی جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے, مگر خواتین کو سیاسی عمل کا نہ حصہ سمجھا جاتا ہے نہ بنایا جاتا ہے. یہ اس بات کے باوجود کہ ہمارے پاس ریزرو سیٹس پہ خواتین آتی ہیں, ڈائریکٹلی الیکشن بھی لڑتی ہیں, مگر کوئی خواتین کے پاس ڈائریکٹلی ووٹ مانگنے نہیں جاتا. یہ پہلی بار کسی نمائندے نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ پیغام عورتوں میں لے کے جائیں. ہم نے 2018 کا اگر پولنگ ڈیٹا اٹھا کے ہم دیکھیں تو اس میں نوجوانوں کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 22-23% رہا, حالانکہ نیشنل ایوریج ٹرن آؤٹ 50% تھا. تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوان نکلے, نعرے لگائے, جلسوں میں حصہ بنے, مگر ووٹ کے وقت وہ نہیں نکلے. تو اس بار میرا ان سے یہی پیغام تھا کہ اگر آپ 2018 میں نکلے ہوتے تو خان صاحب کا ہاتھ اور مضبوط ہوتا, ان کی حکومت کو کوئی گرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس لیے جو ہونے جا رہا ہے انتخاب, اس میں نوجوانوں کو خاص طور پر نکلنا ہے, کیونکہ یہ ان کا مستقبل ہے جو اس وقت داؤ پہ لگا ہے. انہیں اس کے لیے نکلنا ہے, انہیں اپنے کپتان کے لیے نکلنا ہے, اپنے کپتان کے بیانیے کا دفاع کرنے کے لیے نکلنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا گیا اور خان صاحب کو کام نہیں کرنے دیا گیا اس طرح سے, تو جو ایک نواز شریف کا بیانیہ تھا, مجھے کیوں نکالا, تو اس میں اور اس میں تو چیزیں تقریباً ایک جیسی لگ رہی. بالکل بھی نہیں. میاں صاحب کو اس لیے نکالا کیونکہ میاں صاحب کے پورے چٹھے کھلے ہوئے ہیں ان کی کرپشن کے, ان کے تو کرپشن کے کیسز تھے نا. خان صاحب کو آپ خود فرق دیکھ لیجئے, جب میاں صاحب کو نکالا گیا, حکومت میاں صاحب کی جماعت کی ہی رہی, ان کے ہی وزیر اعظم تھے, کتنے لوگ نکلے, کتنے لوگوں کو افسوس ہوا, کتنے لوگوں کو غصہ ہوا. جس دن مگر خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت کیا گیا, عوام خود بخود سڑکوں پہ تھی. کیوں؟ ابھی ریسنٹلی یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے,
आप बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जिस तरह कि आपने बताया कि आपका बड़ा इंटरेस्ट रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट बाइडन ने एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना और एक नामुनासिब स्टेटमेंट दिया है। प्रेसिडेंट बाइडन की स्टेटमेंट को मगर हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि प्रेसिडेंट बाइडन जब वाइस प्रेसिडेंट थे सदर ओबामा के दौर में, तो उस दौर का बहुत सारा बैगेज वो लेकर आए हैं अपने साथ, एंड अनफॉर्चुनेटली वो ही हैज़न्ट बीन एबल टू शेक इट ऑफ। वो उसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान यूएस रिलेशंस को देखते हैं, और जैसे कि आपको भी याद होगा, प्रेसिडेंट ओबामा की सदारत के वक्त पाकिस्तान यूएस रिलेशंस वर एट एन ऑल टाइम लो। एक फुकदान था, ट्रस्ट डेफिसिट था बहुत बड़ा दोनों मुल्कों के दरमियान। तो वो उसी को लेके आगे बढ़े हैं। उन्होंने जब से सदारत संभाली है अमेरिका की, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक हाथ नहीं बढ़ाया। धांधली की आवाज़ें आ रही हैं, किस तरह से काउंटर करेंगे, क्या पॉलिसी? काश के EVMs लगा दी होती, काश के ECP उस पे घुटने ना टेक देती, काश के वो उसे सीरियसली लेते कि कोई ये बात कर ना सकता। क्योंकि देखिए, ये खौफ हमेशा पाकिस्तान की सियासत में रहा है। आप मुझे एक इलेक्शन बता दें जिसमें ये आवाज़ें ना उठी हों, और बिल्कुल इंसान को डर रहता है, कोई धांधली नहीं होगी, कोई इस तरह की शैतानी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आवाम का मैंडेट नहीं छीनना चाहिए। आवाम की आवाज़ को यूँ नहीं बंद करना चाहिए, उसे सराहना चाहिए, उसे कबूल करना चाहिए। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे कुछ रिजर्वेशंस हैं ECP के किरदार से। हम ECP को नोटिफाई करते रहे। मेरे मद्दे मुकाबिल जो खड़े हैं, उन्होंने ECP के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ाई हैं। उन्होंने सिलाई मशीनें, मैं बता रही हूँ, सिलाई मशीनें बांटी गईं, पर्चियाँ बांटी गईं, ID कार्ड जमा किए गए, लोगों को 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार दिए गए या वादा किया गया, लालचें दी गई कि हम आपको इस प्रोग्राम में डाल देंगे। बेशक हुआ होगा, मैं तो इस इलेक्शन की बात कर रही हूँ। उसके अलावा वापटा का इस्तेमाल किया गया, हर जगह खंबे लग रहे थे, तारें खिंच रही थी, ट्रांसफार्मर्स प्रोवाइड हुए जा रहे थे। ये जो है, ये कोड ऑफ कंडक्ट का की खिलाफ वर्जी है, ये हुई है। हमने ECP को नोटिफाई किया है, ECP ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, उनके कान पे जूं ही नहीं रेंगी। तो इससे तो हम यही मतलब ले सकते हैं कि वो लेना ही नहीं चाह रहे थे। मैं अपने वोटर्स को वही पैगाम देना चाहूँगी जो खान साहब ने आज पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हर वोटर को दिया है। ये एक आम इंतखाब नहीं है, ये रेफरेंडम है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसने आपसे झूठे वादे किए, जिन्होंने आके अपने सिर्फ केसेस ख़त्म किए हैं। ये अपने आप को NRO 2 देने आए थे, ये आपके लिए महंगाई ख़त्म करने नहीं आए थे। और आपने वोट देना है, आपने निकलना है, भारी अक्सरियत में निकलना है, क्योंकि हमने इस हुकूमत को पैगाम देना है, आवाम इन्हें माफ़ नहीं करेगी। आवाम को इनकी ना हुकूमत कबूल है, ना इनकी सियासत कबूल है, ना ही इनके मासूमियत के सर्टिफिकेट्स कबूल हैं।